السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ اور آج سے اصل کتاب جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ مکی یعنی جب حضور مکے میں رہے، ٹھیک ہے، تو وہ مکی کی زندگی سنیں گے۔ دیکھیں پہلے شعر دیا ہوا ہے: محمد وہ کتاب کون کا تو غرائب پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، مبشر جس کی بعثت کا ظہور عیسیٰ مریم، ہے نا، بشارت دی جس کی آنے کی کس نے؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم نے، مصدق جس کی عظمت کا لب موسیٰ عمرانی، ٹھیک ہے، علیہ الصلوۃ والسلام۔ چونکہ یہ جو نام ہے یہ نبیوں کے نام ہے، اس لیے علیہ السلام دیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد سرمدن صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبک عبدا، حسبی ربی جل اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا مقصود الا اللہ، چل میرے خامہ بسم اللہ۔ دیکھیں پہلا باب یعنی فرسٹ چیپٹر، خاندانی حالات، ٹھیک ہے، ایک ہو تو حالت، زیادہ ہو تو حالات۔ نسب نامہ، ٹھیک ہے، جس کو گجراتی میں پیڑھی نامہ کہتے ہیں۔ نسب نامہ یعنی پورا والد باپ کا نام۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب شریف والد ماجد یعنی حضور کے فادر کی طرف سے یہ ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ان کے والد بن عبداللہ، بن کے بعد جو آئے گا تو یہ بن کے بعد جو نام آئے گا وہ ان کے والد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن یعنی اب ان کے والد بن عبد المطلب یعنی حضور کے دادا ہوئے، بن ہاشم، اس طرح بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، ٹھیک ہے، اس طرح بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، عدنان تک دیکھیں کتنی پشت ہوئی، 22 پشت، 22 نسل، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ دیا ہے بخاری جلد 1 باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، اور والدہ ماجدہ یعنی امی، ٹھیک ہے، مدر، والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے، اس کو شجرہ بھی کہتے ہیں، نسب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اب بن آمینہ یہ حضور کی والدہ، اب بنت وہب، اب یہ حضور کی جو والدہ ہے ان کے ابا، ٹھیک ہے، بنت وہب، بن عبد مناف، بن زہرہ، بن کلاب اور بن مرہ، یہاں جا کے نسب جو ہے مل جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں، عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بے اتفاق مورخین ثابت ہے، یعنی مورخین کے اتفاق کے ساتھ، مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے: مگر اس پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہے۔ اب دیکھیں خاندانی شرافت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، یعنی سب سے بڑا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب
لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس طرح دیکھا آگے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا، یعنی حضور کو چن لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم. دیکھیں اس کا مطلب ہے کیا ہوگا کہ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہیں ہے. بے شک یعنی حضور کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، نہ نسب میں، نہ مرتبے میں، نہ نعمت میں، نہ بزرگی میں. ٹھیک ہے، اب آگے پارٹ نمبر 6 میں ہم آگے خاندان قریش کے بارے میں پڑھیں گے.